مونک یعنی منی آئی کیو میں خوش آمدید۔ یہاں ہم آپ کے پیسے کے آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کرتے ہیں۔ یہ تجزیہ عوامی طور پر دستیاب تحقیق اور ڈیٹا کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ آج ہمارے سامنے ایک ایسی پاکستانی کمپنی کی کہانی ہے جس کا پچھلے کچھ سالوں کا سفر کسی تھرلر فلم سے کم نہیں۔ بالکل۔ یہ ایک ایسی کمپنی کی داستان ہے جو گروسری اور آفس کا سامان بیچتے بیچتے اچانک ملک کے پیٹرولیم کے کاروبار میں ایک بڑا کھلاڑی بن کر ابھری ہے۔ جی، اور اس کی مالی کارکردگی واقعی ایک رولر کوسٹر کی طرح ہے جس میں بہت اونچائیاں بھی ہیں اور بہت گہرائیاں بھی۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں کلوور پاکستان لمیٹڈ کی۔ جی، جسے اسٹاک ایکسچینج میں CLOV کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آج ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں گے کہ یہ کمپنی کس طرح اپنے عروج پر پہنچی، پھر کیسے تقریباً ڈوبنے کے قریب پہنچ گئی اور آخرکار ایک بالکل نئی شناخت کے ساتھ دوبارہ کیسے زندہ ہوئی۔ تو آئیے اس معاملے کو کھولتے ہیں۔ کلوور پاکستان یعنی CLOV آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ 1986 سے ایک پبلک لسٹڈ کمپنی ہے۔ کافی پرانی ہے۔ جی، اور شروع میں ان کا کاروبار سچ پوچھیں تو کافی پھیلا ہوا تھا۔ یہ کنزیومر ڈیوریبلز، فوڈ پروڈکٹس، کیمیکلز، لوبریکنٹس، یہاں تک کہ آفس آٹومیشن کے آلات بھی فروخت کرتے تھے۔ مطلب ہر چیز میں ہاتھ ڈالا ہوا تھا، وینڈنگ مشینز اور فیول ڈسپینسر بھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ انہیں آخر کرنا کیا ہے۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، لیکن کہانی میں سب سے بڑا، سب سے ڈرامیٹک موڑ آیا فروری 2025 میں۔ اچھا۔ جب کمپنی نے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ وہ اپنا بنیادی کاروبار فوڈ پروڈکٹس اور باقی سب چیزوں سے ہٹا کر مکمل طور پر پیٹرولیم پروڈکٹس میں تبدیل کر رہے ہیں۔ مکمل طور پر؟ جی، مکمل طور پر۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی تبدیلی نہیں تھی، یہ کمپنی کا ایک نیا جنم تھا۔ یعنی اب ان کا کام ہر قسم کے پیٹرولیم اور اس کی مصنوعات، تیل، گیس، پیٹروکیمیکلز، ان سب کی خرید و فروخت اور مارکیٹنگ ہے۔ بالکل۔ یہ تو ایسا ہے جیسے کوئی محلے کی پرچون کی دکان بند کر کے سیدھا آئل ریفائنری کے کاروبار میں آ جائے۔ آپ کی مثال کافی حد تک درست ہے، اور اس بڑی تبدیلی کے پیچھے کی جو وجوہات ہیں وہ ان کے پچھلے چند سالوں کی کارکردگی میں صاف نظر آتی ہیں۔ اچھا، تو آئیے اس رولر کوسٹر پر سوار ہوتے ہیں اور 2019 سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سال تو کمپنی کے لیے ایک خواب جیسا تھا۔ جی۔ ان کی آمدنی میں تقریباً 691% کا اضافہ۔ یہ عدد اتنا بڑا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہے۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ یہ کوئی حسابی چال نہیں تھی، بلکہ ایک بڑے انضمام کا نتیجہ تھا۔ 2019 میں انہوں نے ہیسکم بزنس سولوشنز کو اپنے ساتھ ضم کیا۔ ہیسکوم بزنس سولوشنز؟ جی، جس سے انہیں آفس آٹومیشن اور ڈیجیٹل سکرینز جیسے نئے اور بہت منافع بخش کاروباری موقع ملے۔ اچھا۔ اس سال ان کی آمدنی 1243.97 ملین روپے تک پہنچ گئی۔ واہ! اور انہوں نے 252.496 ملین روپے کا خالص منافع کمایا۔ یہ CLOV کی تاریخ کا بلا شبہ سب سے بہترین سال تھا۔ لیکن پھر 2020 آیا اور کہانی نے مکمل طور پر یو ٹرن لے لیا۔ آمدنی میں 68% سے زیادہ کی کمی۔ ایک سال میں اتنی بڑی کامیابی کے بعد اتنا بڑا زوال؟ یہاں کئی عوامل ایک ساتھ کام کر رہے تھے۔ ایک تو پچھلے سال کے وہ بڑے پروجیکٹس ختم ہو گئے تھے جو کہ متوقع تھا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، کووڈ-19 کی وبا نے کاروباری سرگرمیوں کو شدید متاثر کیا۔ لیکن سب سے بڑا اور غیر متوقع دھچکا ایک تکنیکی چیز کی صورت میں لگا۔ وہ کیا تھا؟ کمپنی کو 162.88 ملین روپے کی گڈ ول امپیئرمنٹ بک کرنی پڑی، جس نے کمپنی کو منافع سے نکال کر سیدھا 155.218 ملین روپے کے خالص نقصان میں دھکیل دیا۔ ایک منٹ رکیے، گڈ ول امپیئرمنٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تو کوئی بہت بھاری بھرکم مالیاتی اصطلاح لگ رہی ہے۔ بالکل، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ دیکھیں، آسان لفظوں میں گڈ ول وہ اضافی قیمت ہے جو ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کو خریدتے وقت اس کی اصل قیمت سے زیادہ ادا کرتی ہے۔ یعنی اس کی ساخت یا برانڈ ویلیو کے لیے؟
جی بالکل، امپیرمنٹ کا مطلب ہے کہ CLOV کو بعد میں یہ احساس ہوا کہ جس کمپنی کو انہوں نے خریدا تھا مستقبل میں اس سے اتنا منافع نہیں ملے گا جتنا انہوں نے سوچا تھا، لہٰذا انہیں اس اضافی قیمت کو اپنی کتابوں میں نقصان کے طور پر دکھانا پڑا۔ اچھا، تو مطلب یہ ایک طرح کا کاغذی نقصان تھا، لیکن اس نے ان کے منافع کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ جی بالکل۔ اور یہ مشکلات 2021 میں تو اور بھی بڑھ گئیں، آمدنی مزید کم ہوئی اور انہوں نے اپنا FMCG یعنی کھانے پینے کی اشیاء کا کاروبار بھی بند کر دیا۔ جی، اور 2021 تو جیسے ان کے لیے ایک پرفیکٹ سٹارم ثابت ہوا۔ ایک تو FMCG ڈویژن بند کرنے کا مشکل فیصلہ، اور پھر اس پر مزید یہ کہ بدقسمتی سے کراچی میں ان کے 2 مارٹس نشٹ مارٹ اور سحر مارٹ شدید بارشوں کے پانی میں ڈوب گئے، اوہ، جس کی وجہ سے انہیں وہ دونوں مارٹس مکمل طور پر بند کرنے پڑے۔ اس سے نہ صرف کاروبار کا نقصان ہوا بلکہ انہیں بہت سارا سٹاک بھی رائٹ آف کرنا پڑا، جس سے ان کے اخراجات بہت بڑھ گئے، یا 9 ملین روپے تک پہنچ گیا، جو ان کی تاریخ کا اب تک کا سب سے بڑا سالانہ نقصان تھا۔ 600 ملین سے زیادہ کا نقصان؟ اس وقت تو لگ رہا ہوگا کہ کمپنی شاید اب کھڑی نہیں ہو پائے گی۔ بہت سے تجزیہ کار یہی سوچ رہے تھے۔ تو 2022 اور 2023 میں کیا صورتحال رہی؟ ایک کمپنی ایسے حالات سے کیسے نمٹتی ہے؟ 2022 میں انہوں نے ایک طرح سے سروائیول موڈ اپنا لیا۔ اس سال آمدنی میں 75% کی سب سے بڑی کمی دیکھی گئی، جس کی وجہ ملکی معاشی سست روی، مہنگائی اور سیاسی غیر یقینی تھی۔ لیکن انہوں نے کچھ تو کیا ہوگا۔ جی، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اخراجات پر بے رحمی سے قابو پایا۔ انہوں نے اپنی افرادی قوت میں زبردست کمی کی، ملازمین کی تعداد جو 2019 میں 132 تھی اسے کم کر کے صرف 42 کر دیا۔ اور 2023 میں؟ 2023 میں آمدنی مزید کم ہوئی، لیکن اخراجات پر کنٹرول اور بھی سخت کر دیا گیا۔ سال کے آخر تک ان کے پاس صرف 4 ملازمین رہ گئے تھے۔ ایک منٹ، 132 لوگوں سے صرف 4؟ جی، صرف 4۔ یہ اعداد و شمار سے بڑھ کر ایک کہانی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کمپنی نے تقریباً خود کو مکمل طور پر ختم کر کے ایک نئی شکل لینے کی تیاری کی۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ پکڑا ہے۔ یہ بقا کے لیے انتہائی سخت فیصلے تھے۔ ان فیصلوں کی وجہ سے وہ اپنے نقصانات کو کچھ حد تک کم کرنے میں کامیاب رہے، لیکن کمپنی مسلسل چوتھے سال بھی نقصان میں ہی تھی۔ 4 سال کے مسلسل نقصانات کے بعد ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کمپنی کے لیے آگے بڑھنا ناممکن ہے، لیکن پھر 2024 آیا اور یہاں سے کہانی میں وہ ڈرامائی موڑ آتا ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے۔ بالکل، 2024 میں CLOV کی آمدنی میں 2950% کا ناقابل یقین اضافہ ہوا۔ 2950%؟ جی، آمدنی صرف 59 ملین روپے سے بڑھ کر 1212 ملین روپے تک پہنچ گئی۔ تجارت یعنی ٹریڈنگ کی وجہ سے ہوا۔ یہی وہ بڑی تبدیلی تھی جس کا ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا۔ 2024 میں ان کی کل فروخت کا 98% حصہ صرف پیٹرولیم مصنوعات سے آیا۔ 98%؟ جی، انہوں نے مارکیٹ میں ایک خلا کو پہچانا۔ پاکستان میں توانائی کی طلب ہمیشہ زیادہ رہتی ہے۔ انہوں نے بڑی آئل ریفائنریز لگانے کے بجائے ایک ایسٹ لائٹ ماڈل اپنایا۔ وہ پیٹرولیم مصنوعات کے بچھوان یا ٹریڈر بن گئے۔ اچھا، تو مطلب وہ خود پروڈیوس نہیں کر رہے، صرف خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ بالکل، جس میں بہت زیادہ سرمایہ کاری کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن حجم زیادہ ہونے کی وجہ سے آمدنی بہت تیزی سے بڑھتی ہے۔ واہ، تو انہوں نے ایک ڈوبتے ہوئے جہاز کو نہ صرف بچایا بلکہ اسے ایک بالکل نئی اور تیز رفتار کشتی میں تبدیل کر دیا۔ کہہ سکتے ہیں۔ اور آپ کے پہلے سوال کا جواب، اس ایک فیصلے نے کمپنی کو نہ صرف 4 سال کے نقصان سے نکالا بلکہ 248.27 ملین روپے کے گراس پروفٹ میں پہنچا دیا۔ تو یہ صرف آمدنی نہیں تھی، یہ منافع بخش آمدنی تھی۔ جی بالکل۔ تو ایک اتنا بڑا اور خطرناک فیصلہ، ایک پورا بزنس ماڈل بدل دینا، یہ فیصلہ آخر کون کر رہا تھا؟ اس کمپنی کے اصل مالکان کون ہیں؟ یہ جاننا بہت دلچسپ ہے، خاص طور پر اس بڑی تبدیلی کے تناظر میں۔ جون 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق سب سے بڑا حصہ تقریباً 48.57% عام پبلک یعنی چھوٹے سرمایہ کاروں کے پاس ہے۔ تقریباً آدھی کمپنی عام لوگوں کی ملکیت میں ہے۔ ایک ایسی کمپنی کے لیے جو اتنے بڑے فیصلے کر رہی ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ اگر یہ پیٹرولیم کا جوا ناکام ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان
उन्हीं छोटे सरमायाकारों को होगा जिन्होंने अपनी जमा पूंजी इसमें लगाई है। और बाकी का हिस्सा किसके पास है? 23.93% हिस्सा है और तकरीबन इतना ही यानी 23.76% हिस्सा मुतल्लिका कंपनियों और पार्टियों के पास है। तो ये वो ग्रुप है जहां से मुमकिना तौर पर कंपनी की असल स्ट्रेटेजिक सिमत तय की जाती है। जी, ऐसा लगता है। तो इस पूरी सनसनीखेज कहानी से हम क्या अहम सबक सीख सकते हैं? मेरे ख्याल में यहाँ एक से ज्यादा सबक हैं। सबसे बड़ा सबक तो ये है कि कारोबार में बाज़ौक़ात जिंदा रहने के लिए खुद को मुकम्मल तौर पर तब्दील करना पड़ता है। सिर्फ मरम्मत करना काफी नहीं होता। बिल्कुल। CLOV ने अपने पुराने नुकसानदेह कारोबारों को हिम्मत के साथ छोड़कर एक बिल्कुल नए शोबे में कदम रखा और अपनी किस्मत बदल दी। और दूसरा सबक ये भी जाहिर होता है कि किस तरह बैरूनी अवामिल जैसे मुल्की मईशत, आलमी वबा और यहाँ तक कि मौसम किसी भी कंपनी की मंसूबाबंदी को तहस-नहस कर सकते हैं। दुरुस्त। और तीसरा अहम सबक मुश्किल वक्त में सख्त फैसले करने का है। अफरादी कुव्वत को 132 से 4 तक लाना एक इंतहाई तकलीफदेह फैसला होगा, लेकिन इसी फैसले ने शायद कंपनी को जिंदा रखा। सवाल ये पैदा होता है कि पेट्रोलियम का शोबा खुद बहुत से आलमी और मकामी उतार चढ़ाव पर मुनहसर है। जी, ये बहुत गैर मुस्तहकम शोबा है। CLOV ने डूबने से बचने का फन तो सीख लिया है, लेकिन क्या वो इस नए और तूफानी समंदर में तैरने का फन भी सीख पाएंगे? क्या वो इस कामयाबी को तवील अरसे तक बरकरार रख पाएंगे? या ये उनके सफ़र का सिर्फ एक और बाब है जिसके बाद एक नया मोड़ आएगा? ये $1 मिलियन का सवाल है। उनका असल इम्तिहान अभी ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि अभी शुरू हुआ है। मुस्तकबिल के अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को दबाएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मॉनिक्वी में शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया। Like and subscribe.